بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بچے آ گئے ہیں؟ جی ہاں تو بھائی آج میں چاہتی ہوں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور میں بہت سی ایسی رسمیں ہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں جو بحیثیت ایک مسلمان کے صحیح نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے دین کا ان رسم و رواج سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل بھی. اور لیکن ہمارے یہاں بالکل اس طرح سے بعض رسم و رواج منائے جاتے ہیں جیسے کہ گویا کہ یہ دین کا کوئی حصہ ہے. تو آج میں ایک رسم ہے جو میں اس کے بارے میں بات کروں گی، پھر ہم انشاءاللہ جیسے جیسے پروگرام کرتے جائیں گے بہت سی رسم و رواج کے بارے میں بات کروں گی. میں نے بچوں کا انتخاب میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ بڑوں کو سمجھانا بیکار ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے اندر وہ چیزیں اتنی شامل ہو چکی ہیں کہ وہ اس کو چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑ سکتے اور چھوڑنا چاہتے بھی نہیں. یہ بات لوگ تو ہر کوئی کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہی، لیکن کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں. الحمدللہ ہماری فیملی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. جس رسم کے بارے میں ابھی بات کروں گی وہ ہماری فیملی میں نہیں ہوتا ہے نا، تو لیکن بعض لوگوں کیا ہوتا ہے اور وہ اس کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو میں نے سوچا کہ بچوں کو لے کے چلوں، بچوں کے ذہن میں بیٹھے گی تو انشاءاللہ بچے آگے جا کے اس طرح کی رسم و رواج کو نہ خود کریں گے نہ کرنے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی. جی تو وہ رسم کون سی ہے؟ وہ رسم یہ ہے کہ جب ظاہر ہم انسان ہیں، اس دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے نا، تو ہمارے یہاں جب کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے یعنی شوہر کا، ایک بحیثیت شوہر کے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جس دن انتقال ہوتا ہے اس دن اس خاتون کو عدت میں بیٹھنا ہوتا ہے، اسی دن پہ ہی، اسی لمحے سے جب ہسبینڈ کا انتقال ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عدت ان کی ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن کی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب ایک سمپل سی بات ہے ہمارے دین اسلام میں تو یہ کہ بھئی خاتون کا شوہر کا انتقال ہوا، اب وہ عدت میں بیٹھ گئی 4 مہینے 10 دن میں اس کو پورا کرے گی، بس اس کے بعد عدت ختم ہو جائے گی، پھر وہ آزاد ہے نا، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خوش رہ سکتی ہے، وہ کھا پی سکتی ہے، وہ آ جا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. دین اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب خاتون بیوہ ہوتی ہے عدت میں بیٹھتی ہے تو کچھ خاندان کی محلے کی جہاں یہ رسم ہوتی ہے وہ خواتین آتی ہیں اور ایک ساتھ میں سفید دوپٹہ لے کر آتی ہیں اور اس بیوہ خاتون کو اڑاتی ہیں. پھر کوئی اور آتی ہے، پھر کوئی آتی ہے سفید دوپٹے لے کر آتی ہیں اور اتنے دوپٹے اس بیچاری بیوہ پہ ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ بیچاری بیوہ تو نظر ہی نہیں آتی ان دوپٹوں کے نیچے. وہ لگتا ہے جیسے کہ وہ دوپٹوں کی کوئی چھوٹی سی دکان ہے. بڑی مشکل سے بیچاری بیوہ کو نکالا جاتا ہے ان دوپٹوں کے نیچے سے، اتنے دوپٹے آ جاتے ہیں، سفید دوپٹے وہ بھی. اور جو خواتین لے کر آتی ہیں جن کے یہاں یہ رسم کی جاتی ہے گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بہن اب تو تمہیں سفید دوپٹے اور سفید کپڑوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوگی، اب تو تمہاری خوشیاں ختم ہو گئی، تمہارے شوہر کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. حالانکہ یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے مذہب میں. ایک بیوہ خاتون کی جب عدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ آزاد ہوتی ہے، خوش بھی رہ سکتی ہے، وہ اپنی کام نارمل طریقے سے اگر جاب کر رہی ہے تو وہ جاب کر سکتی ہے، وہ شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتی ہے، اپنے کلرز کے مختلف کلرز کے جو اس کو پسند ہے وہ کپڑے بھی پہن سکتی ہے ان کلرز کے. اب یہ تھوڑی ہے کہ زندگی بھر وہ سفید ہی کپڑوں کے ساتھ سفید دوپٹے کے ساتھ رہے گی. اچھا یہ کہاں ہوتا ہے بتاؤ تم لوگ، کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے جی. یہ ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے کہ جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شوہر کو جب وہ سٹی کرتے تھے وہ جو آگ لگاتے تھے نا، جلاتے ان کے یہاں تو مردے کو، تو ساتھ میں زندہ بیوی کو بھی جلا دیتے تھے. زندہ عورت کو اس کی بیوی کو بھی مردہ شوہر کے ساتھ جلا دیا کرتے تھے. پھر جا کے یہ رسم ان کے یہاں کی ختم ہوئی اور اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو عورت بیوہ ہوتی ہے وہ سفید کپڑوں کے ساتھ اور سفید دوپٹے کے ساتھ رہتی ہے، وہ شادی بھی نہیں کر سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی.
لیکن ہمارا دین اسلام سے تعلق ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. یہ ساری ہے نا کیا کہتے ہیں خرافات اور یہ غلط رسم و رواج، یہ ہمیں انڈیا سے ملے، کیونکہ مسلمان ظاہر ان کے ساتھ رہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے ان کی جو رسم و رواج تھے وہ مسلمانوں میں بھی آ گئے، وہ بھی کرنے لگ گئے. تو قائد اعظم نے کیوں الگ ملک کا کہا تھا، کیوں بنانا چاہا تھا؟ اسی وجہ سے کہ سب کچھ نا ایک جیسا ہوتا چلا جا رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ایک الگ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ اب وہ سفید دوپٹے لے کے آ رہی ہیں اور ظاہر یہ کر رہی ہیں کہ بھئی اب تو تمہاری خوشیاں ختم ہو گئیں، اب تمہیں ان سفید کپڑوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، رہنا بس، اب تو تم کچھ کر نہیں سکتی ہو. لیکن ایسا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری آزادی دے رکھی ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد آپ آزاد ہو، آپ شادی بھی کر سکتی ہو، نہیں کرنا چاہتی ہو نہیں کرو، آپ اپنے نارمل کام کرو، آپ جاب کرتی ہو تو آپ جاب کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف 3 دن کا شوق ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ جو مرتے ہیں نا، جیسے کہ شوہر کی حیثیت سے جو لوگ نہیں مرتے، یعنی باپ ہوتے ہیں، ہاں باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، چاچا، ماموں، اگر ان میں سے کوئی انتقال ہو یا لیڈیز میں سے کسی کا انتقال ہو تو صرف 3 دن کا سوگ ہے گھر والوں کے لیے. 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے نارمل کام کرنے، جاب پہ جاتے ہیں جاب پہ جائیں، اپنا جو پڑھنا لکھنا، اسکول کالج یونیورسٹی یہ جو بھی ہے نا ان کے امور ہیں کام ہیں وہ اپنا نارمل طریقے سے کرے. دل تو دیکھو اداس رہتا ہی ہے، کوئی اپنا جاتا ہے تو دل کافی ٹائم تک، بلکہ ہمیشہ دل اداس رہتا ہے، ہمیشہ یاد آتی ہے، چاہے وہ بھائی کی حیثیت سے آئے، بہن کی حیثیت سے آئے، کسی بھی حیثیت سے. صرف ایک اور شوہر والی عورت کو جو بیوی ہوتی ہے اس کے لیے ہے 4 مہینہ 10 دن کی عدت. صحیح ہے جی. اچھا اب ہم جاتے ہیں پیچھے کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور صحابہ کرام تھے، کتنے نبی اور پیغمبروں کا انتقال ہوا ان کی وائف کی موجودگی میں، تو کسی کے اوپر کوئی سفید دوپٹے نہیں ڈالے گئے، نہ ان پہ کوئی پابندی تھی کہ وہ عدت کے بعد جو ہے وہ شادی کریں یا نہ کریں یا اپنا نارمل کام انجام دیں یا نہ دیں، کوئی پابندی نہیں تھی. اور یہ تو عدت کا معاملہ تو اسلام آنے کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بیوی وائف جو ہے وہ اگر بیوہ ہوتی ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت زوجے محترات تھیں سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ، اور دوسری زوجہ محترات تھیں. کیا کوئی ایسی رسم نہیں ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ہمیں بتائی کہ جو بیوہ ہو جائے تو اس کو ہے نا سفید کپڑے پہنا دیے جائے، سفید دوپٹے اس کے سر پہ ڈالے جائے، جو آئے وہ لے کر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ زوجہ محترات کے ساتھ ایسا ہوا اور نہ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، بہت سے کا انتقال بھی ہوا، ان کی بیوائیں موجود تھیں، ان کے اوپر کسی نے سفید دوپٹے نہیں ڈالے، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی سفید لباس کے ساتھ اور سفید دوپٹے کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اللہ کا حکم تو آ چکا تھا تو کہ آپ ہے نا 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کریں اور آپ آزاد ہیں، آپ شادی بھی کر سکتی ہیں، آپ جو ہے اگر نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، اپنے جو نارمل امور ہیں وہ آپ انجام دیں. تو یہ ساری رسم بھی ہمارے یہاں کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہندوؤں میں سے آئی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کو نہیں پتا؟ یہ جو ہماری یہاں کی مسلمان خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ اس رسم کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کسی کو کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ہماری رسم نہیں ہے. تو اب میں نے یہی سوچا کہ بھئی آپ لوگ بچے، آپ لوگوں کو بھی یقیناً یہ بات پتہ تھی کیا؟ پہلے نہیں تھی نا پتہ. جی
تو میں نے سوچا کہ بچوں کو ہے نا لے کے چلوں، بچوں سے بات کروں، بچوں کو سمجھاؤں کہ دیکھو یہ غلط ہے، تاکہ آپ اپنے آنے والے وقت میں یہ غلط قسم کی رسم و رواج سے دور رہیں اور اپنی فیملی کو، اپنے نا جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو دور رکھیں اور ان کو بتائیں کہ اس طرح کی رسم و رواج کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مکمل دین دے کر گئے ہیں، اب ہمیں انہیں کے ہی لائے ہوئے دین پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا اب کیا ہوتا ہے، اب بالکل اس کا اپوزٹ ہوتا ہے جب بیوہ کی عدت ختم ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کی دعوت کر رہا ہوتا ہے، بیوہ خاتون کی دعوت کرنا، پلانا پلانا جانا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اس کو فرض سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے دعوت دی تو لوگ کیا بولیں گے، ارے وہ کیا بولے گی، ہمیں بلایا نہیں، یا ہماری بیٹی کو نہیں بلایا، یا ہماری بہن کو نہیں بلایا، ہماری خالہ کو، چاچی کو، تائی کو نہیں بلایا، جب ہے نا انتقال ہوا ان کے ہسبینڈ کا، تو ہے نا لوگ یہ سوچ کے بلاتے ہیں کہ یہ کہیں ہمیں برا نہ بولیں، یا یہ بہت، اور یہ سوچ کے بلاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، مسٹ ہے دعوت کرنا، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ بیوہ خاتون آتی ہیں تو ان کو پھر ادھر وہ سفید دوپٹے ڈالے جا رہے تھے، اب کیا ہوتا ہے کہ رنگ برنگے جوڑے دیے جاتے ہیں، گفٹ کلرفل ہے نا جوڑے دیے جاتے ہیں، تو بھائی یہ کیا بات ہے، اس وقت تو آپ سفید دوپٹے ڈال رہی ہیں کہ یہ تو بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، اب تو اس کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب آپ اس کو دعوت پہ بھی بلا رہے ہیں اور پھر رنگ برنگے جوڑے بھی دے رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز کا بھی ہمارے دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ جب ہماری صحابیات کی بہت سی صحابیات تھیں، جب ان کی عدت ختم ہوئی کسی نے دعوت نہیں دی، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا دعوت کرنے کا کہ یہ ضروری ہے کہ جب عدت پوری ہوگی تو اب دعوت کرنا ضروری ہے، جوڑا دینا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترات تھیں، ان کی بھی عدتیں پوری ہوئی، کوئی دعوت نہیں ہوئی، کسی نے کوئی دعوت نہیں کی، گھر سے باہر انہوں نے قدم نہیں نکالا، کوئی جوڑے نہیں دیے گئے، تو یہ ہمارے اندر یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ اصل میں مسلمانوں کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہو رہا ہے کیا اس کا ہمارے دین سے تعلق ہے، کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر دیکھو پھر ہم کہاں ہم کس طرف چلے جاتے ہیں، بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں، نیا کام کرنا، دین میں نیا کام شامل کرنا، یہ نیا ہی کام ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اس کام کے کرنے کا، اور ہم وہ بڑی ہے نا پوری ہے نا ذمہ داری کے ساتھ فرض سمجھ کے کر رہے ہیں، تو پھر وہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جو غلط رسم و رواج دین میں ایسے شامل کرے گا جیسے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم اس کو بجائے فالتو چیزیں فالتو طریقے سے فالتو کاموں کے لیے استعمال کریں، ہم کیا تھوڑے سے کچھ ایک دو حدیثیں ہم پکا ارادہ کر لیں کہ نہیں ہم نے موبائل اٹھاتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ہم نے 2 حدیثیں پڑھنی۔ کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ لگیں گے۔ 12 13 گھنٹے 14 گھنٹے بچے بڑے سب لے کے موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، فضولیات دیکھ رہے ہیں، تو آپ 5 منٹ نہیں دے سکتے کہ 2 حدیثیں پڑھ لیں؟ 10 منٹ لگ جائیں گے، چلو میں بہت زیادہ کر لیتی ہوں، 10 منٹ لگ جائیں گے، چلو 15 منٹ لگ جائیں گے، تو جو آپ 13 14 گھنٹے جو بیٹھے رہتے ہیں لوگ موبائل پر، تو کیا یہ 10-15 منٹ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتے؟ صحیح بات۔ تو ایک پکا ارادہ کر لیا جائے کہ ہم نے موبائل اٹھانا ہے اور 2 حدیثیں ہم ضرور پڑھیں گے روزانہ۔ کچھ تو ذہن میں بیٹھے گا، کچھ تو ذہن میں آئے گا۔ نہیں سمجھ آئے آپ کسی سے پوچھ لو کہ بھئی اس حدیث کا کیا مطلب ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیسے کہی گئی، اس کا ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پوچھ لو بھائی۔
تو آپ کو اب یہ پتہ چل گیا کہ اس رسم کا ہمارے دین اسلام سے تعلق نہیں ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہندوؤں سے آئی ہے. جی. اور ہم بھارت میں ایک مسلمان کے ہمیں اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، اور خود سے یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہم کوئی سفید دوپٹہ لے کے نہیں جائیں گے. جی. اور نہ ہی عدت ختم ہونے کے بعد کوئی دعوت نہیں کرنا. جی. بعد میں کر لو. کب جیسے عید بقرعید کا موقع آتا ہے، کوئی آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے، آپ اس میں دعوت کر کے جیسے کہ ہوتے ہیں رشتے داروں کو رشتے دار بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، اس وقت آپ بلاؤ. جیسے سب کی دعوت کر رہے ہو ایسے اس کی بھی دعوت کر دو، خاتون کی. لیکن خاص طور سے اس لیے بلانا ہے کہ اب ان کی عدت ختم ہوئی ہے، آج ختم ہوئی ہے، اب اسی ہفتے میں ان کی دعوت کرنی ہے، یا اسی 10-15 دن میں ہمیں دعوت کرنی ہے، ضروری کرنی ہے. اگر نہیں کی تو ہم نا برے بن جائیں گے، ہمیں نا کیا کہتے ہیں نا برا بولیں گے. تو نہیں، پھر یہ چیز غلط ہے. اس کا مطلب ہے آپ زبردستی دعوت کر رہے ہو. جی. تو اپنی زندگی میں یہ سوچ لو کہ نہ ہم ایسا نہیں کریں گے. کوئی برا مانے، کسی کو برا لگے، کوئی ملے نہ ملے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. ہمیں پرواہ ہے کہ ہم دین کے راستے پہ پوری اچھے طریقے سے چلنے کی کوشش کریں. ہمیں اپنے اللہ کو جواب کریں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. جس طرح ہماری صحابیات تھیں ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. جس طرح زوجے محترات تھیں جو ان سے بڑھ کر تھی صحابیات سے، لیکن صحابیات بھی تو انہیں کے نقش قدم پہ چلتی تھی نا. کوئی مسئلہ آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے سوال کرتی تھی، پوچھتی تھی. تو تم خود بتاؤ کہ جب زوجے محترات نے ایسا کچھ نہیں کیا تو صحابیات کیسے کرتی؟ جب صحابیات نے نہیں کیا، زوجے محترات نے نہیں کیا، تو ہم کیسے کر سکتے وہ کام؟ تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اور الحمدللہ کہ ہم لوگ کی فیملی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دیکھیے ہم آس پاس تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے. باتوں باتوں میں بات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے. کبھی موقع ملے تو بات کہ بھائی نہیں یہ تو ہندوانہ رسم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ جب آپ کو علم ہوگا تو آپ بولو گے نا کسی کو، کسی کو سمجھاؤ گے نا جب آپ کو خود علم ہوگا اور جس پہ آپ خود عمل کرتے ہو. تو یہ آج کا ٹاپک تھا اس رسم کے خلاف بولنے کا، اور یہ چیز ہمیں پھیلانی ہے، آگے بڑھانی ہے. اور بھی بہت سے رسم و رواج ہیں، وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم شروع کریں گے. آہستہ آہستہ اس پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی تم لوگوں کی؟ اور یہ سوچ لو آج کیا ہم یہ ایسا نہ ہونے دیں گے، نہ ہم کریں گے، نہ ہم اپنی فیملی میں سے لیڈیز کو ایسی کسی خاتون کے گھر، چاہے وہ رشتے دار ہو چاہے وہ غیروں میں سے ہو، دوستوں میں ہو، ہم کوئی دوپٹے لے کے نہیں بھیجیں گے. سب چیز سے منع کر اگر ایسا مطلب کوئی کرے تو. اور نہ ہی ہم نے خاص طور سے عدت ختم ہونے وقت کوئی دعوت نہیں کرنی. ہاں اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے، عید بقرعید آتی ہے یا کوئی ہے نا شادی ہے، شادی بیاہ ہے، ہاں اس میں سب کی دعوت کرو، تو ان کو بھی بلاؤ، ضرور بلاؤ، نو پرابلم. آپ سب بچوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس پر غور و فکر کیجیے گا آپ لوگ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور رسم کے خلاف بات کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.